أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا نامی عورت کا جو فتنہ پڑا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لے لی۔ وہ جانتے تھے کہ گناہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، گناہ کے نتیجے میں وہ بھی تباہ، اس کی نسلیں بھی تباہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہی تو منظر بیان کیا ہے، کبھی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا ہے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ کیا کہنے کا انداز ہے اللہ پاک کا، بہت ڈرا رہا ہے ہمیں، لیکن ہم ڈر نہیں رہے اس لیے کہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سنتا ہی نہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو سنتا ہے سمجھتا نہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے غور نہیں کرتا، اور غور کرنے والے ساتھ سمندر پار چلے گئے۔ ایسے ایسے انداز میں ڈرایا ہے کہ دنیا میں کسی کو ڈرانے کا وہ انداز نہیں ہے جو اللہ پاک کا ہے۔ جی، تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کی پناہ میں آ گئے۔ چنانچہ اللہ پاک نے جب بندہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا بال بیکا کرے۔ حضرت یوسف کو اللہ پاک نے دروازے کھولتے ہوئے بچا لیا۔ پھر الزام آیا تو بچے کے ذریعے سے برات ظاہر کی۔ یہ سب نظام اوپر سے چل رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ اوپر سے یہ ساری کی ساری تدبیریں چل رہی ہے۔ جیسے قوم لوط میں یہ عادت تھی کہ وہ عورتوں کے بجائے بچوں کے پیچھے پڑتے تھے، کو خوبصورت بچے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے، ان سے اپنی ناجائز گویا کہ شہوتوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، حضرت لوط نے بھی کہا کہ اللہ میں سمجھا کر تھک چکا ہوں، تو چھوکروں کی شکل میں، بچوں کی شکل میں فرشتے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بنے، 4-5 فرشتے تھے۔ گاؤں والوں کو پتا چلا کہ بڑے خوبصورت بچے آئے ہیں، تو ان کی تو عادت تھی، پیچھا کیا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا بھائی میرے مہمان ہیں، تم ایسا مت کرو، مجھے شرمندہ مت کرو۔ لیکن کتے کا عادت کا مارا یہ کتے کے دم کی طرح ہوتا ہے، 100 سال بھی کتے کی دم کو نلکی میں بند رکھو تو جو کا تو ٹیڑھا کا ٹیڑھا۔ اب جب حضرت لوط گھبرا گئے تو فرشتوں میں سے کسی فرشتے نے کان میں کہا کہ وہ سب سدھر جائیں گے، آپ ٹینشن مت لو، ہم چھوکرے نہیں، ہم فرشتے ہیں، وقت آنے دو۔ اب یہ پورا کا پورا گاؤں وہاں ٹوٹ پڑتا تھا، بس اندر میں خواہش ابھر رہی ہے، جانور پنے کا معاملہ ہے، شہوتیں ہیں۔ ایک فرشتے نے صرف یوں کر دیا، یوں بازو کر دیا، سارے کے سارے دھڑام دے کر کے گر گئے۔ دکھنے میں بچے کی شکل میں تھے، بے ہوش ہو گئے۔ جب پتا چلا کہ کیا ہے، فرمایا لوط اپنی بیوی کو یہاں سے تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے، ان کی کھوپڑیوں کو توڑنا ہے، اب آپ نکل جائیے جلدی سے بستی سے، سویرے آپ نکل جائیے۔ لیکن آپ کی گھر والی آپ کا نہیں مانتی، آپ فکر نہ کریں، وہ بھی انہی مجرموں کے ساتھ ہے، لہذا اس کو بھی گویا کہ عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے، بیوی بھی نکلی، یہاں پیچھے دھماکہ ہوا۔
زمین کو اللہ پاک نے اٹھایا، پہلے آسمان کے قریب اللہ پاک لے گئے اور وہاں سے نیچے پٹکا ہے، نیچے کا پانی اوپر آ گیا، چیخ بھی ماری فرشتے نے، کلیجے پھٹ گئے، اوپر سے پتھروں کو اللہ نے برسایا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے پتھر برسائے، نام و نشان اس کے اوپر رکھا ہوا تھا، یہ فلانے نام کا مجرم ہے، یہ پتھر اس کو لگے گا، یہ فلانے نام کا مجرم ہے، یہ پتھر اس کو لگے گا۔ نام کے ساتھ پتھروں کو اللہ نے بھیجا اور ان کی کھوپڑیوں کو توڑ دیا۔ کیا یہ آیتیں ہمیں رلانے والی نہیں ہیں؟ اس آیت پر پہنچ کر ہم اللہ کے دربار میں کہیں کہ اللہ مجھے پتہ بھی نہ ہو اور کوئی گناہ ہو جائے اور تو کوئی پکڑ کر رہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ فرمایا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ اور برباد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے پڑھ لینا الگ ہے، پہچان لینا الگ ہے۔ ایک آدمی عالم بن گیا، عالم بن جانا آسان ہے، عارف باللہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اے العارفون باللہ، جو اللہ کو پہچانتے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور بہت ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن شداد فرماتے ہیں فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں حاضر تھا، حضرت عمر فجر پڑھا رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے، ایسے رو رہے حضرت عمر کہ مجھے حضرت عمر کے سینے میں سے ہچکیوں کی آواز پچھلی سب میں آ رہی ہے۔ عرب تھے، جانتے تھے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ادھر امامت کر رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر کے روتے ہیں، اور ہمارا نبی تو بہت زیادہ اللہ کو پہچاننے والا تھا، ایسے روتے تھے اور ایسی ہچکیوں کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈیوں کے ابلنے کی آواز آتی ہے، ایسی آواز آپ کے سینے میں سے آتی تھی، بس ہچکیاں ہی لیتے رہتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے عارفوں کا کام، اللہ کو پہچاننے والوں کا کام۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ تو نبی تھے، ظاہری بات ہے وہ اللہ کو پہچاننے والے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لی۔ اب یہاں یہ کہا زلیخا نے اگر انہوں نے میرا منشا پورا نہ کیا اور مجھے اپنی جو شہوت ہے اس کو پورا نہ کرنے دیا تو میں ان کو جیل بھیجواؤں گی، میں تو عزیز مصر کی بیوی ہوں، میرا چلتا ہے، ان کو جیل بھیجواؤں گی اور یہ ذلیل ہوں گے۔ اب یہاں بڑی سخت کڑی آزمائش ہے، ایک طرف عزیز مصر کی بیوی ہے، اگر اس کی تمنا کو پورا نہیں کیا جاتا، جیل کا مسئلہ ہے، اور گویا کہ تکلیفوں کا سامنا ہے، دوسری طرف اللہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جب دعا مانگتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وَجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي، ربا تیرا خوف تمام چیزوں سے زیادہ میرے دل میں پیدا فرما دے، دنیا کی مخلوقات کا کوئی خوف نہ رہے، صرف خوف ہو تو تیرا خوف ہو۔ وَجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اور تیری محبت تمام چیزوں سے زیادہ میرے دل کے گہرائیوں میں پیدا فرما۔ ایک ایک دعا کیسی مانگی ہے آپ نے، پوری دنیا مل کر کے ایک دعا بنانا چاہے نہیں بنا سکتے، فرمایا یہ اللہ پاک نے حضور کی زبانی یہ دعائیں امت کو عطا فرمائی ہے، اور ایک ایک دعا کے پیچھے فرشتوں کا منظم نظام ہے، جو دعا پڑھے گا وہ سیکورٹی اس کو ملے گی، جو نہیں پڑھے گا چلتے رہو، اپنے آپ چلتے رہو، تمہارے ساتھ خدائی حفاظت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ قال رب السجن احب الی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا او میرے رب، جیل مجھے زیادہ پسند ہے ان چیزوں کے مقابلے میں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں۔ فرمایا عورتیں جو دعوت دیتی ہے اس کے مقابلے میں جیل جاؤ یہ مجھے پسند ہے، جسمانی تکلیف یہ بہتر ہے روحانی تکلیف کے مقابلے میں، روحانیت کا نقصان ہو اس کے مقابلے میں جسمانی نقصان ہو وہ آسان ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، او میرے رب جیل مجھے زیادہ پسند ہے ان چیزوں کے مقابلے میں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دیا جیل مجھے پسند ہے، تو یہ کہہ دیا تو ان کو جیل جانا پڑا۔
اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ اللہ عافیت کے ساتھ مجھے نکال دے اور میں اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں تو جیل نہ جانا پڑتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ، یہ کہا کہ جیل مجھے پسند ہے، اچھا ٹھیک ہے تو پھر جیل ہی بھیج دیں گے، تو میں جس طریقے سے بچنا ہو اس انداز کا جملہ اختیار کیا جائے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے عافیت سے نکال دے تو اللہ پاک تو قادر مطلق ہے، عافیت کے ساتھ نکال دیں گے۔ اور یہ کہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے نکال دے تو ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے نکالیں گے، تو ہم اللہ سے عافیت کیوں نہ مانگیں۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میرے صحاباؤ، ایمان کے بعد سب سے بڑی کوئی نعمت ہے وہ عافیت ہے۔ عافیت ہے تو آدمی نماز پڑھتا ہے، عافیت ہے تو روزے رکھتا ہے، عافیت ہے تو بوڑھے باپ کو کندھے پر اٹھا کر دواخانے لے جاتا ہے، اور اگر عافیت نہیں ہے تو 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ اس لیے آدمی کو اپنے جسمانی تندرستی کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدر کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کے بعد ایک برتن میں پانی ہوتا تھا اور کچھ آپ نے کشمش ڈالی اور کچھ آپ نے کھجوریں ڈالی، شام کے کھانے تک یہ اندر میں بھگ جاتی تھی یہ کشمش اور یہ کھجور۔ شام کو کھانے کے بعد حضرت وہ گویا کہ وہی اسی کا پانی آپ پی رہے ہیں، کھجور کھا رہے اور کشمش کھا رہے، سارا کیلشیم بدن میں آ رہا ہے۔ چلو پھر اب دوپہر کھانے کے لیے پھر سے پانی لاؤ اور اس میں کھجور ڈالی جا رہی ہے اور اس میں کشمش ڈالی جا رہی ہے، یہ کوکا کولا، یہ نہ معلوم الگ الگ کون سی مصیبتیں ہیں۔ وہ نہیں ہوتا تھا جو لیور کو خراب کر دے، گردوں کو خراب کر دے، بالکل اوریجنل چیزیں جو اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی وہ چیزیں ہوتی تھی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مضبوط تھے، کتنے مضبوط تھے۔ رکانہ پہلوان نے آ کر کے کہا میں آپ پر ایمان لاؤں، شرط یہ ہے کہ ہم دونوں کا مقابلہ ہو اور آپ مجھے پچھاڑ دو۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ میدان میں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکانہ پہلوان جو مضبوط تھا، آپ نے اس سے کشتی کھیلی اور آپ نے اس کو چت لٹا دیا اور آپ اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ مجھے ماننے میں نہیں آتا، میں بہادر آدمی، میں ایسا مضبوط آدمی، کوئی مجھے نہ پچھاڑ سکے، تم نے کیسے پچھاڑا، مجھے تو مذاق لگ رہا ہے۔ تو فرمایا چلو دوبارہ، اور اس میں کچھ شرط بھی ہوئی تھی کہ بکریا بھی اگر آپ جیت جاؤ تو بکریا بھی ملے گی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کشتی ہوئی تو بکری ملی، پھر دوبارہ کشتی ہوئی پھر بکری ملی، اور اللہ کے رسول جیتتے ہی جا رہے ہیں۔ تو پھر وہ رکانہ نے کہا ٹھیک ہے میں ہارا تو صحیح لیکن میری بکریا بھی چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا لے لو بکریا، آپ لے لو۔ فرمایا میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کے ساتھ دوسری کوئی طاقت ہے جو آپ کو جتا رہی ہے، یہ روحانی طاقت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج طاقت ہے جان بوجھ کر خراب کر رہے ہیں، طاقت ہے جان بوجھ کر خراب کر رہے ہیں۔ کسی ڈاکٹر نے کہا آپ کو یہ گولی لینی ہے تو صرف گولی لیں گے، لیکن لاؤ نہیں اپنے ورزش کرے، ذرا چلے، 1 کلومیٹر چلے، 2 کلومیٹر چلے۔ مسلمان کے بچے کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا اور جان بوجھ کر دن بدن گولیاں لے رہے ہیں، کیمیکل کھا رہے ہیں۔ بدرجہ مجبوری گولی لی جائے میں اس کو منع نہیں کرتا، لیکن میرے عزیزوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کا کتنا خیال رکھا تھا۔ دکھ جب ہوتا ہے جب ہمارے دوسرے بھائی صبح اٹھ کر کے ورزش کرتے ہیں، سڑکوں پر چلتے ہیں اور گویا کہ اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمارا مسلمان بھائی اپنے اعتبار سے اپنے اپنے گھروں میں ہے، ورزش اور گویا کہ سڑکوں پر چلنا، بہت ساری بیماریاں تو ایک طرف بیٹھنے سے آ گئی۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے ایک آدمی اس لیے ورزش کرتا ہے، ایک آدمی اس لیے چہل قدمی کرتا ہے کہ مجھے تندرستی ملے۔ حضرت نے فرمایا نفل نماز سے آگے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ورزش کرے گا اور گویا کہ چہل قدمی کرے گا، تندرستی ملے گی تو آئندہ فرض بھی پڑھ سکے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ روح جو ہے، یہ روح ہمارے جسم پر سوار ہے۔ جسم اس کی مثال تو گاڑی کی سی ہے،
اور روح کی مثال پیسنجر کی سی ہے. اس گاڑی میں یہ پیسنجر بیٹھا ہے اور ظاہری بات ہے کہ روح تو یہی رہے گی. جب سے پیدا کیا ہے عالم الستو میں، الستو بربکم قالوا بلا، وہاں سے یہ روح اللہ نے پیدا کی ہے. اب ہماری روح اخیر تک چلے گی، جنت میں جانے تک. پیسنجر نہیں بدلے گا، گاڑی بدلے گی. جی عالم الستو میں ہماری گاڑی چونٹی کی شکل میں تھی اور روح اس کے اوپر سوار تھی. ماں کے پیٹ میں آئے 2, 2.5, 3 کلو کی باڈی کی شکل میں ہم کو اللہ نے گاڑی دی، اس میں بیٹھ جاؤ. دنیا میں آئے 5-6 فٹ کی گاڑی دی کہ ذرا اس کے اوپر وہ روح تم بیٹھ جاؤ. اب جب آخر میں دنیا وہاں سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ 33 فٹ کا قدم اللہ تعالیٰ ایک لمبا قد عطا فرمائیں گے جنت میں، وہ باڈی الگ ہوگی. تو یہ گاڑیاں بدلی ہے، سوار تو وہی ہے. جیسے ایک آدمی کو یہاں سے مکہ جانا ہے تو یہاں سے پالنپور جانا ہے تو بائک لے لیا. پالنپور سے احمد آباد جانا تھا تو ذرا اس میں ٹرین پر سوار ہو گئے، اور ذرا بامبئی سے جدہ جانا تھا تو اس کے لیے آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا، اور جدہ سے اپنے ٹھکانے جانا تھا کمرے میں تو کسی ٹیکسی کو لے لیا. تو پیسنجر تو وہی ہے، وہی زید نام کا آدمی ہی ہے، صرف آدمی کی گاڑیاں ہی بدلتی رہی. تو جس باڈی پر روح کو سوار ہونا ہے اس باڈی کو تندرست رکھنے کی کتنی فکر کی جائے. اور ایک ہماری بہت بڑی کمی یہ ہے، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا پرہیز کرو. اب ماشاءاللہ توکل اتنا بڑا ہوا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ. شوگر ہے اور وہاں چینی کھا رہے ہیں، شوگر ہے اور ماشاءاللہ شربت پی رہے ہیں. بھائی پرہیز کرو کہ نانا بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایکل ثم توکل علی اللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ تشریف فرمائے. کسی جگہ آپ گئے تو وہاں عربوں کے وہاں تو کھجور کے کھوشے لٹکے ہوئے ہوتے تھے. کوئی بھی مہمان آئے کچی پکی کھجوریں کھاؤ، یہ مہمانی ہوتی تھی. کیسی چیزیں ہوتی تھی، وہ تیل تو نہیں ہوتا تھا جو بدن میں خارش پیدا کر دے، اوریجنل چیزیں ہوتی تھی. آج بھی عرب ہمارے یہاں ایک جماعت آئی، میں نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک عرب ہے، زیتون کا تیل منگوایا، ٹماٹر کاٹا اور زیتون کا تیل اندھا کیا اور وہ کھا رہے ہیں. اب زیتون کا تیل تو اتنا مفید ہے، اتنا مفید ہے کہ اس کے خون کا بھی ریفائن کر دے. اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین. اللہ پاک جس کی قسم کھائے وہ کتنی عمدہ چیز ہوگی. والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم. اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں. چنانچہ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک صاحب بیٹھے بیٹھے انجیر کھا رہے تھے اور زیتون بھی کھا رہے تھے. یہ سب مہنگی چیزیں ہیں اور دوسری بھی کوئی چیزیں ساتھ میں تھی. اچانک کوئی آدمی آ گیا تو ان صاحب نے جو زیتون تھا اس کو پیچھے چھپا دیا کہ ذرا زیتون دینا پڑے گا، تو وہ چھپا دیا. سامنے والا بھی نہ معلوم پڑا ہوا ہوگا، اللہ کے راستے میں گیا ہوگا، کچھ سجبوج اس کو ملی ہوگی، تو اس نے زور سے والتین پڑھنا شروع کیا. والتین وطور سینین، والزیتون تو اس میں سے ہٹا ہی دیا. اس نے کہا پوری سورت پڑھو، والتین والزیتون، کتنا غائب ہے اس میں سے زیتون تو غائب ہے، کئی غائب ہو گیا ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ نہ معلوم کسی مدرسے کا فارغ ہے اور ذرا صورت بھی ایسی پڑھتا ہے کہ چٹکلا بھی ہو جائے اور سامنے والے کو پتہ بھی چل جائے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام ہو آپ کی قبر اطہر پر. تو حضرت علی کھجور کھانے لگے. آپ نے فرمایا علی آپ کی آنکھیں آئی ہوئی ہے، آنکھیں درد کر رہی ہے، گرم چیزیں کھاؤ گے تو تکلیف ہوگی. آپ رک گئے تو گھر میں سے پھر کوئی دوسری سبزی آئی. یہ بیٹ ہوتا ہے نا، بیٹ چقندر، اس کی سبزی آئی. اس کو کہا یہ کھاؤ. آپ نے وہ کھانے کی ان کو اجازت. اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے پرہیز کرنے کی تلقین کی ہے. اچھے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں. لہذا صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے مستقل دعاؤں میں مانگا ہے، اللہم انی اسألک الصحت والعفو والعفت. آپ نے باقاعدہ صحت کو مانگا ہے.
جی فرمایا اے میرے رب، جھیل کھانا مجھے زیادہ پسند ہے ان چیزوں کے مقابلے میں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہے۔ یہ پاک دامنی بالغ ہونے کے بعد سے کسی غیر محرم سے بات نہ ہو، یہ زندگی کا کمال ہے۔ رشتہ ہو گیا ہے رشتہ، صرف ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے، ایک مرتبہ دیکھ لو۔ دیکھنے کا تو شریعت نے کہا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرا رشتہ ہوا تھا ایک لڑکی سے، اب میرے دل میں یہ تھا کہ اس لڑکی کو دیکھ لوں۔ وہ لڑکی ایک راستے سے آتے جاتی تھی تو میں کسی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا، وہاں سے لڑکی جائے تو دیکھ لوں۔ چنانچہ وہ لڑکی وہاں سے گئی، حضرت جابر نے دیکھ لیا، تسلی ہو گئی۔ باپ کو بھی چاہیے اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے میں خوب خیال رکھیں، اس لیے کہ یہ کوئی چلتے چلتے دونوں کو ایک نازک تعلق نہیں کروانا، میاں بیوی کا تعلق کروانا ہے، زندگی بھر کا ساتھ دلانا ہے اور نسلیں چلے گی اس کے اوپر۔ بچے کو بھی انشراح ہو، لڑکی کو بھی انشراح ہو۔ مزہ جب آتا ہے جب لڑکے اور لڑکی کو مکمل انشراح ہو، تب جا کر کے جب شادی ہوتی ہے تو اب مرد بیوی کے بغیر نہ رہ سکے اور بیوی مرد کے بغیر نہ رہ سکے۔ مرد کے ایمان کی حفاظت کا سامان عورت، عورت کے ایمان کی حفاظت کا سامان مرد۔ باپ کہتا ہے میں نے کیا ہے، منظور کرنا پڑے گا تجھے، جی چاہے نہ چاہے۔ اب یہ منظور ہے نہیں اس لڑکے کو۔ اب یہ کیا کروں مولانا صاحب، کہنے جاتا ہوں ابا ناراض ہوتے، دل میں بالکل جگہ نہیں ہے، بالکل جگہ نہیں ہے۔ اب اسی انداز میں یہ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، لڑکا ہے لڑکی کی طرف دیکھنے کا نام نہیں لیتا۔ اب اسی حالت میں یہ دونوں میاں بیوی چل رہے ہیں۔ جب ادھر ظاہری بات ہے کہ جب لڑکے کو لڑکی سے دل نہیں لگے گا تو یہ لڑکا ادھر کہیں اور ادھر لڑکی کی توجہ کہیں اور۔ اس لیے تو فرمایا کہ عمر لائق ہو گیا، وہ ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے۔ عمر لائق لڑکی ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے، وہ اجازت دے اور وہ رضامندی سے کہے، اس کے بعد نکاح ہو، تب جا کر کے اس کے بعد جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور میاں بیوی کی محبتوں کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ شریعت نے پوری کی پوری تلقین کی ہے۔ بہت سارا بگاڑ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ذرا معاشرے کے دباؤ میں ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا معاشرے کا دباؤ ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور اسی کے نتیجے میں کبھی کبھی آدمی گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور معاشرے کے دباؤ میں چلتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہت بڑے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو سامنے رکھنا اور اس کو سامنے رکھ کر مسئلے کو حل کرنا شریعت کی روشنی میں یہ سخت ضروری چیز ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ کیا کہا؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر آپ نے مجھ سے ان کی چال کو نہ ہٹایا، اے اللہ پاک تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہل ہو جاؤں گا۔ جو گناہ کا کام کرے وہ جاہل۔ قرآن کی اصطلاح میں کوئی بھی غلطی کرنے والا جاہل ہے، چاہے 10 کتابوں کا پڑھا ہوا ہو۔ نبیوں نے بھی کہا کہ میرے ربا اگر تو نے میری یہ دعا قبول نہ کی اور میری غلطی کو معاف نہ کیا تو اکم من الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پتہ چلا غلطی کرنے والا جاہل ہے، اور اگر کوئی آدمی غلطی نہیں کرتا نیکی کے ساتھ چلتا ہے تو وہ اس لائن کا وہ عالم ہے، اس لائن کو وہ جاننے والا ہے۔ فاستجاب له ربه، حضرت یوسف کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر دیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف سے عورتوں کی چال کو ہٹا دیا۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، دل میں نفرت پیدا کرا دے، نفرت پیدا کرا دے، تم لاکھ چاہو تو نظر ہی نہ جائے۔ ایسا ہوتا ہے، مقلب القلوب ہے۔ کیا ہو گیا انہیں؟ عجیب محبت تھی میاں بیوی میں، اب مرد دیکھنے کو نام نہیں لیتا۔ یہ کیا ہو گیا ان دونوں میں؟ عجیب نفرت تھی اور اچانک محبت پیدا ہو گئی۔ یہ ہے جو راتوں رات دل بدل دیتا ہے، راتوں رات دل بدل دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا بچے پاک دامن بنے، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف کمائی کرنا مت سکھاؤ،
ان کو پاک دامنی بھی سکھاؤ۔ پیسے بہت ہے لیکن لڑکا کسی عشق میں بیچارہ پھنسا ہوا ہے، چین نہیں آئے گا۔ ہم ایک مرتبہ بمبئی گئے، ایک صاحب نے بلایا تھا کہ مولانا یاؤ، کسی دعوت پر گئے تو وہاں کوئی پکنک کی جگہ ہے، وہاں کوئی کنارہ تھا پانی وغیرہ کا، تو وہاں لوگ اتوار کو گھومنے آتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا مولانا یہاں اتوار کے دن کئی جوڑے ایسے ملتے ہیں جو بس درخت سے لٹک گئے ہوں، میاں وہ عاشق معشوق کا جوڑا۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا کہ ایک عاشق اور معشوق کا جوڑا دریا میں سے ملا اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، دونوں ایک ساتھ ڈوب گئے، یعنی مرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کا جوڑا پکا، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ بچے کے دل کا رخ اللہ کے عشق کی طرف ہو، بچے کے دل کا رخ حضور کے عشق کی طرف ہو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے ان کی تربیت کی فکر کریں، کہاں جا رہا ہے بچہ، کس سے بات کر رہا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلتا تھا، والد صاحب دیکھتے تھے زکریا کہاں جا رہا ہے، اور ایسی تربیت کی ہے کہ 17 سال تک مجھے الگ نہیں ہونے دیا، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے حضرت شیخ کا مقام دنیا میں کتنا بلند کیا ہے کہ جب شیخ کا لفظ آتا ہے تو دنیا سمجھ جاتی ہے اس سے مراد حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تربیت ایسی ہوئی ہے، میرے والد ماجد رہتے تھے گنگوہ میں، اور اچانک میں بھی وہاں تھا والد صاحب کے ساتھ، والد صاحب وہی رہتے تھے۔ وہ تو شاید میں نے یہ واقعہ سنا تھا۔ تربیت کیسی ہوئی ہے۔ دوسرا واقعہ بتاؤ، ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں بلایا زکریا آؤ، کاندھلا جانا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ننیالی خاندان یعنی اصل آبائی خاندان کاندھلا ہے، بلکہ کاندھلا سے بھی آگے جنجانا ہے، وہاں جنجانا سے ان کے باپ دادا آئے تھے، پھر کاندھلا میں رہتے تھے۔ کاندھلا تو علمی خاندان ہے، مائلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان۔ جب چھوٹے بچے کو یہ پتہ چلے کہ مجھے عید کے دن ماموں کے گھر جانا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے بچہ۔ تو حضرت شیخ فرماتے میں چھوٹا سا تھا، میرے ابو نے بلایا، مولوی یحییٰ نے، زکریا آؤ کاندھلا جانا ہے۔ تو میں ابا کے سامنے زور سے تو نہ ہنس سکوں چونکہ ایسی تربیت تھی، اور ابا ایسے میرے سخت تھے میری تربیت میں۔ دل میں بہت خوش ہوا، مزہ آئے گا اب تو کاندھلا عید ہوگی۔ پھر کہا جی ابا جانا ہے، سامنے تو نہیں ہنسا لیکن باہر آ کر بہت خوش، اب کی مرتبہ تو عید کاندھلا میں ہوگی۔ اب یہ شروع رمضان میں کہہ دیا، ایک ایک دن اس طرح گزرتا تھا جیسے ایک مہینہ، کب آوے، اب کی مرتبہ تو عید کاندھلا میں ہوگی۔ یوں کرتے کرتے عید کا دن قریب آیا، میں انتظار کروں ابا جی کب بلاوے اور کسی کے ساتھ مجھے کاندھلا بھیجے۔ کسی کو کہا زکریا کو بلا لو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں مجھے بلایا، کہا زکریا کاندھلا جانا ہے، بہت خوش ہو کہ جی ابا جانا ہے، کہیں نہیں جانا، عید یہی سہارنپور میں ہوگی۔ اب جب یہ جملہ کہا ابو جی نے تو سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکا، تنہائی میں جا کر کے ابا کو بہت سنائی ہے۔ مولوی بنے بیٹھے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ان سے بڑا جھوٹ تو کوئی نہیں بولتا۔ کہہ دیا تھا کہ عید منانی ہے کاندھلا میں، اور یہاں کہہ کر میں تو خوش ہوتے ہوتے یہاں عید کی تیاری، اور عین وقت پر کہہ دیتے کہیں نہیں جانا۔ رویا اور بہت رویا، آنکھیں بھی سرخ ہو گئی۔ تھوڑا وقت گزرا اور پھر فرمایا، بلایا، بیٹے زکریا تجھے دکھ ہوا ہوگا لیکن میں تجھ کو قرآن کی ایک آیت پر عمل کرانا چاہتا ہوں، لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ بیٹا زندگی میں کوئی چیز ملنے والی ہو اور اگر اچانک نہ ملے تو زندگی میں کبھی غم نہیں کرنا چاہیے، حوصلہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ بیٹا دیکھو تم کو یہ چیز ملنے والی تھی کہ عید کاندھلا میں ہوگی لیکن کینسل ہو رہی ہے، تو بیٹا دل مضبوط کرو، اپنے آپ کو یہ سمجھو میری تقدیر میں یہی تھا۔ حضرت شیخ فرماتے الحمدللہ والد ماجد کی تربیت کے نتیجے میں اگر آج کوئی چیز میرے پاس آنے والی ہو اور نہ آئے مجھے غم بالکل نہیں ہوتا، ابا جی نے میری تربیت کر کے دکھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی گنگوہ کا واقعہ،
بچے کو سونے کا لقمہ کھلائے، لیکن بہت پیار کے ساتھ۔ چیڑ کرنے سے ہو سکتا ہے بچہ ہاتھوں سے نکل جائے، ایسی بھی واقعات ہوتے ہیں کہ باپ نے چیڑ کی، بچہ پنکھے پر لٹک گیا۔ ابھی ایک جگہ کا واقعہ کہ دادا نے کچھ کہہ دیا، 12-13 سال کا بچہ تھا، وہ گیا اور کہیں سے دوپٹہ اوڑھنے دی اور پنکھے سے لٹک گیا۔ دادا بھی افسوس کرتا رہ گیا، خامخواہ میں نے کہا، بچہ پوتا دنیا سے چلا گیا۔ بہت نازک دور ہے، حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے، فسلا کر کام کرنا ہے۔ فرمایا نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے، گنگوں میں تھا والد صاحب کے ساتھ، تو وہاں گنگوں میں آتے تھے لوگ، حضرت میرے والد ماجد سے بھی محبت کرتے تھے کہ مولوی یحییٰ حضرت گنگوہی کی خدمت کرتے ہیں، سب پیار دیتے تھے۔ اور میں زکریا، میں چھوٹا سا تھا تو لوگ کہتے تھے مولوی یحییٰ کا بچہ ہے، اور مولانا کے بچے سے سب پیار کریں، وہ ٹافی دے، وہ بسکٹ دے، تو لوگ آتے تھے مجھ سے پیار کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی خبر نہ رکھیں تو ایسے باپ کا بچہ بہت آگے نکل جاتا ہے نخروں میں۔ فرمایا یہ بھی بہت تربیت کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ مسجد میں تاقچہ تھا، تو میں تاقچے میں چڑھنا چاہتا تھا لیکن چڑھ نہیں پا رہا تھا، ابھی چھوٹے تھے، قد ان کا چھوٹا تھا۔ اچانک ایک صاحب آئے جو مولوی یحییٰ کے پاس پڑھتے تھے، جو شاگرد تھے مولوی یحییٰ کے۔ دیکھا میرے استاذ کا بچہ تاقچے میں چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں چڑھ پاتا، تو انہوں نے آ کر مجھے اٹھا کر تاقچے میں بٹھا دیا تاکہ کوئی تم کو تکلیف ہی نہ اٹھے، بیٹا اس میں بیٹھ جاؤ۔ مجھے اچھا نہیں لگا، میں کوشش کر رہا تھا، مجھے کوشش کیوں نہیں کرنے دی؟ کون سے بچے نے مجھے بٹھایا؟ کبھی بچہ خیر خائی کو نہ سمجھے۔ میں دیکھتا رہا اور وہ بچہ نماز میں مشغول ہو گیا، میں تاقچے سے چھلانگ لگا کر کے اترا اور میں نے اس کو تماچا مارا، چپت مارا۔ بچے کا چپت کیا ہوتا ہے، لیکن ذرا آواز محسوس ہوتی ہے مسجد میں جب سناٹا ہو، اس وقت آواز محسوس ہوتی ہے۔ مولوی یحییٰ نماز پڑھا رہے تھے، سناٹے کی آواز، سناٹے میں وہاں تماچے کی آواز آئی۔ نماز کے بعد متوجہ ہوئے، فرمایا بتاؤ کس نے مارا اور کس کو مارا؟ مسجد میں یہ حرکت کس نے کی؟ مولانا یحییٰ جلالی تھے۔ فرمایا کس نے مارا، کس کو مارا؟ کورٹ لگ گئی وہاں، اور وہاں کورٹ میں 2 مدعے تھے، کس نے مارا کس کو مارا۔ عصر کے بعد سب کو روک دیا، کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ بتائیں گے تو زکریا کی خیر نہیں ہوگی، ابا اپنے بچے کی پٹائی بہت کریں گے، کوئی نہیں بتا رہا۔ مغرب کا وقت ہو گیا، جاؤ گھر چلے جاؤ، اب چھٹی ہے، لیکن آئندہ کل پھر سے بٹھاؤں گا۔ جب تک نہیں بتاؤ گے وہاں تک عصر سے لے کر مغرب تک چھٹی۔ دوسرے دن کا معاملہ آیا، حضرت شیخ فرماتے میرے دل میں آیا جو ہونا ہو جائے، لیکن اب بچہ بتا دے تو اچھا، میری وجہ سے سب گویا کہ رک جاتے ہیں اور چھٹی نہیں مل رہی۔ دوسرے دن پھر یہ وہاں یحییٰ صاحب نے بتایا، چلو پھر سے کورٹ میں وقت ہو گیا، کس نے مارا کس کو مارا؟ وہ بچہ کونے میں سے انگلی اٹھائی، یوں کہا حضرت مجھے مارا۔ کس نے مارا؟ زبان سے نام لینے میں ڈر لگتا تھا تو ذرا اشارے میں کہا زکریا نے مارا ہے، یاؤ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں یو پی کی سردی تو بڑی مشہور ہوتی تھی، میرے ساتھ چھتری کی لکڑی ہوتی تھی، بچے ہوتے کبھی لکڑیاں رکھتے ہیں تو وہ لوہے کی چھتری جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ ساتھ میں تھی۔ فرمایا میرے بدن کے اوپر سے زائد کپڑے تھے سردی کی وجہ سے، ابا جی نے اسے اتارے اور جو میری پٹائی کی ہے، یوں کہتے ہوئے صاحبزادگیت کا سور نکال رہا، تیرے دل میں یہ ہے کہ میں بڑے مولوی صاحب کا بچہ ہوں، گھمنڈ پیدا ہو رہا ہے، اور تیرے دل میں یہ ہے کہ مولانا کا لڑکا ہوں، یوں کرتے کرتے جو پٹائی کی ہے، حضرت فرماتے ہیں ہمیشہ کے لیے میرے دل میں سے صاحبزادگیت کا سور نکل گیا۔ یہ ہے تربیت کا انداز، ماں باپ اس زمانے میں کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ فرمایا اور کبھی کبھی ہماری غفلتوں کے نتیجے میں بچے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک صاحب آئے اور یہ فرمایا حضرت میرے والد ماجد میری خالہ کو لے کر گھومتے ہیں، میرے والد ماجد میری خالہ کو لے کر کے گھومتے ہیں، یعنی میری ماں تو ہے ہی ہے ان کے پاس اور میری خالہ بھی ان کے ساتھ ہے۔
مطلب اپنی سالی کو لے کر کے گھومتے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، کسی عورت کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب یہ بیچارہ بچہ آ کر بڑے بڑے آنسو گرا رہا ہے، حضرت میں کیا کروں، ہے میرا باپ، اب میں کہنے جاؤں تو ابا کو غلط لگے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ابا جی ہیں اور اپنی ہماری خالہ کو لے کر کے گھومتے ہیں، جو سری حرام کام ہے۔ یہ حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ جاتے ہوئے خود سنایا، مولانا یہ حالات ہے گھروں کے، یہ حالات ہے گھروں کے، بچہ رو رہا ہے میرا باپ کہاں جا رہا ہے، یعنی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی سالی کو لے کر گھوم رہا ہے، اور بچہ بیچارہ کہہ تو نہ سکے لیکن بڑے بڑے آنسو گرائے۔ فرمایا اس لیے اگر ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہماری چھوٹی غلطی پر کہیں بچہ ہمارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فاستجاب له ربه، جب صحیح معنی میں بندہ اللہ کی پناہ میں جائے گا اللہ پاک فوراً سن لیں گے۔ حضرت یوسف کی دعا کو ان کے رب نے سن لیا اور ان سے عورتوں کی تدبیر کو ہٹا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اب یہاں پورے مصر میں گھر گھر پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب قصور ظاہری بات ہے کہ زلیخا کا ہے، لڑکا تو نردوش ہے، یعنی یوسف علیہ السلام جو نبی بننے والے تھے مستقبل میں، وہ تو بڑے نردوش ہے، لیکن اب عزیز مصر کی ناک نیچی ہوتی تھی۔ اس مسئلے کو دبانے کے لیے یہ مناسب سمجھا کہ یوسف کو کسی مصلیحت کی وجہ سے جیل بھیج دیں۔ پھر ان کو مناسب معلوم ہوا نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ ان کو ایک مدت تک جیل میں بھیج دیں۔ وقتی طور پر حالات آتے ہیں، بعض ہمارے ائمہ ایسے گزرے ہیں ان کا جنازہ جیلوں سے نکلا ہے، ان کا جنازہ جیلوں سے نکلا ہے۔ امام احمد علی الرحمہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بڑے حالات آئے، جیل میں ان کو ڈالا گیا، کیسے کیسے کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے صبح کوڑے لگتے تھے، رات کو اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ کر ان کے بدن پر پانی لگاتا تھا۔ ایک مرتبہ جیل کے ذمہ دار نے دیکھا چاروں طرف سے جیل کے دروازے بند ہیں، ایک خوبصورت چہرہ ہے، ہاتھ میں کوئی گلاس یا بوتل ہے، پانی لے کر آ رہا ہے۔ جیل کے ذمہ دار نے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تم کون ہو، دروازے تو چاروں طرف سے بند ہے، کوئی نہیں آ سکتا، اور تم کہاں سے آئے اور تمہارا چہرہ بھی بڑا نورانی ہے؟ فرمایا میں آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے بھیجا ہے، میرے احمد پر قرآن کے تعلق سے حالات آئے، جاؤ اور جنت کا پانی میرے احمد کے بدن پر لگا دو، جنت کا پانی میرے احمد کے بدن پر لگا دو، تاکہ دوسرے دن اچھے انداز میں وہ کوڑوں کو برداشت کر سکے۔ جنت کا پانی آ رہا ہے اور ان کے بدن پر لگایا جا رہا ہے۔ جی تو ہمارے اکابرین پر بھی حالات آئے، لیکن وہ کسی حال میں ٹس سے مس نہیں ہوئے، تقوی کے ساتھ رہے، تقوی کے ساتھ۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو جوان داخل ہوئے۔ جب حضرت یوسف جیل میں جا رہے تھے تو دو جوان بھی، ایک بادشاہ کے لیے روٹی بنانے والا تھا خباز، اور ایک ساقی تھا بادشاہ کو شراب پلانے والا، ان دونوں پر زہر ملانے کا الزام آیا تھا کہ انہوں نے زہر ملایا ہے بادشاہ کے کھانے میں اور بادشاہ کی شربت میں۔ اس الزام میں ان کو جیل بھیجا جانا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا نظام چلتا ہے۔ دنیا میں کوئی گاڑی کہیں چلتی ہے تو یا تو کسی کی طرفداری کے لیے ہے یا تو یہ کہ کسی کی مخالفت میں ہے۔ دنیا کا نظام مطیعین کی طرفداری کے لیے ہے تو نافرمانوں کی پکڑ کے لیے ہے۔ ہر معاملے کا معاملہ یہ ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو جوان داخل ہوئے، آگے جا کر پتہ چلے گا وہ کیوں داخل ہوئے۔
اللہ پاک ان کو جیل میں لا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جیل میں بھی رفاع عام کا کام کرتے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، فرمایا کسی کو کوئی تکلیف ہے اس کو تسلی کا سامان دے رہے ہیں، جیل کے اندر میں بھی سب کے مسیحا بنے ہوئے ہیں، سب آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرفداری کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو جیل سے نکلے ہیں وہ بھی ملنے آتے ہیں حضرت یوسف کو۔ اللہ اکبر، مرد مومن کے اخلاق کتنے بلند ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں مفتی عبداللہ صاحب ہاسوٹ والے جب جیل میں تھے، جب کبھی کبھی جیل سے نکلتے تھے کسی کام کے لیے، دواخانے جانے کے لیے وغیرہ، تو جیل والوں کو کہتے تھے بھئی کوئی کام ہے تو بتانا، چٹھی لکھ کر کے دو، جو کام ہے میں کروا کے لاؤں گا۔ اور بہت سارے کام باہر سے جب آتے تھے تو اپنے قید خانے کے ساتھیوں کے لیے کر کے آتے تھے۔ مرد مومن کا کام یہ ہوتا ہے جہاں رہے دوسروں کا مسیحا بن کر کے رہے۔ ایک مرتبہ جیل میں کسی نے کہہ دیا یوسف مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا میں تمہاری محبت سے اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کہتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ میرے ابا نے بہت محبت کی تو مجھے کنویں میں جانا پڑا، اور وہاں عزیز مصر کی بیوی نے محبت کی تو مجھے جیل جانا پڑا، تو نہ معلوم تم محبت کرو گے تو مجھے کہاں جانا پڑے گا، اس لیے میں تمہاری محبت سے اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں۔ فرمایا کوئی بھی چیز لیمٹ میں ہو تو بہتر۔ کئی رشتہ ہوا، سمدھی بنایا کسی کو، بیوائی بنائے، اب روز ان کے گھر اعتدال ہے، ضرورت پڑی آدھی رات کو پیسوں کی پیسے دے دو، بیمار ہوئے عیادت کرو، اور یہاں روز ان کے گھر ہر چیز کا اعتدال ہے۔ ذرغبن تزدد حبن، گاہے گاہے ملاقات کیا کرو، محبتوں میں اضافہ ہوگا، ضرورت پڑنے پر ان کا تعاون کرو، یہ اخلاق ہے۔ جو عام طور پر جو واقعات پیش آتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ روز ان کے گھر آتے تھے، شریعت مطہرہ میں ایک ایک چیز کی ترتیب بتائی گئی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیل میں بھی ہو تو دوسروں کی خیر خائی۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ جیل میں گئے، ویسے تو 3 ساتھی تھے، حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، تینوں کے خلاف وارنٹ جاری ہوا۔ حاجی صاحب تو چلے گئے مکۃ المکرمہ، مہاجر مکی، وہی سوئے ہے ابھی جنت المعلیٰ میں، جو مکۃ المکرمہ کا قبرستان ہے، صوفیوں کے سردار تھے، وہی سوئے ہیں۔ حضرت گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، کسی کو پتہ نہ چلے کہ مولانا ہے، سیدھے سادے رہتے تھے، لنگی پہنے ہوئے ہوتے تھے، اگر کوئی پکڑنے والا بھی آئے تو وہ تو یہ سمجھے کہ یہ تو کسان آدمی ہے اور چلا جائے، پکڑ میں ہی نہ آوے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت چھتا مسجد سے نکل رہے تھے اور حضرت کو ہی پوچھا کہ بھائی ذرا وہ مولوی قاسم کہاں ہے؟ اب یہ پکڑنے والے ہی آئے تھے، مولانا قاسم صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئے، اب بھی یہاں تھے، نہ معلوم کہاں ہے، یہ کہہ کر کے حضرت وہیں سے کھسک گئے اور حضرت نے اپنا راستہ لے لیا۔ یہی مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، پکڑ میں ہی نہ آوے اس لیے کہ لباس سیدھا سادہ تھا۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ ذرا حضرت کا مزاج بالکل وہ تھا صفائی والا، اور اپنے اعتبار سے ایک نظافت اور ایک الگ بزرگوں کی الگ الگ شان رہی ہے۔ چائے پیالے میں آتی تھی اور اگر اندر میں پانی کا ایک قطرہ بھی پہلے رہ گیا ہو تو بھی حضرت کو محسوس ہو جاتا تھا، آنکھیں نہیں تھی حضرت کی، آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔ فرمایا بھائی جس پیالی میں چائے لائے ہو آپ نے پیالہ پہلے صاف نہیں کیا، اس میں پانی کا قطرہ ہے، فرمایا اسی حالت میں چائے لاتے ہو۔ یہ حال تھا ان کا۔ جب آدمی بہت نیک ہوتا ہے تو حس بڑھ جاتی ہے، حس بڑھ جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے تو فرمایا چلو اب تک باہر رہتے تھے، اب اس کوٹری میں رہیں گے، اب یہ ہمارا گھر ہے، تو چلو یہی حدیث پڑھانا شروع کر دے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جیل والوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ پڑھاتے پڑھاتے حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، ابھی کتاب پوری نہیں ہوئی اور حضرت کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ چلو حضرت کو چھٹی دے دی جاتی ہے۔ اب حضرت کے لیے چھٹی کا اعلان آ گیا، ہمارے جیسے ہو اور چھٹی کا اعلان ہو جائے تو دوپہر کو جانا ہے تو صبح جانے کی فکر کریں۔ تو حضرت نے تو وہاں یہ کہا کہ اب جانا ہے
تیاری میں حضرت ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت آپ چلے جاؤ گے تو ہم کو یہ سبق تو رہ گیا ہے، ابھی بخاری پوری نہیں ہوئی ہے یہ کتاب۔ فرمایا بھائی فکر مت کرو، رشید احمد نہیں جائے گا جب تک کہ آپ کو کتابوں کی تکمیل نہ کرا دے۔ یہ ہے اندر کا جذبہ، فرمایا دین کے کام کو مکمل کرنے کا شوق ہمارے اکابرین کا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو قیدی، دو جوان داخل ہوئے۔ قال احدهما، اب ان دونوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ ایک نے کہا میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں۔ یہ تعبیر ہے، بڑی تفصیلی مضمون ہے، میں مختصر کہتے کہتے جاتا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور اس کی شراب بنا رہا ہوں۔ اصلی شراب جو ہوتی ہے وہ انگور کی شراب ہوتی ہے، انگور کی شراب۔ جی دوسرے نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اپنے سر کے اوپر اٹھا رہا ہوں روٹی جس میں سے پرندے نوچ رہے ہیں، میرے سر پر روٹی اور پرندے آ کر چونچ مار رہے ہیں، یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کو جانتے تھے۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں اس کی تعبیر کے بارے میں بتا دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے سمجھ رہے ہیں، آپ ہم کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بتاؤ گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا تعبیر تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں پہلے ایک بات بتا دوں تاکہ تم کو یقین آ جائے کہ میری بات میں کتنی سچائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا علم دیا ہے۔ جو کھانا آتا ہے، آج کیا آئے گا، ہم سب جیل میں ہیں لیکن میں بتا دوں گا کہ یہ کھانا آئے گا، بتا دیتے تھے، بتائے بغیر کسی نے نہیں کہا، پہلے سے کہہ دیتے تھے یہ کھانا آئے گا، اس کی یہ مقدار ہوگی، یہ ترتیب ہوگی، تو کوئی بھی سمجھ لے گا کہ کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو آدمی یہ بات بتائے وہ خواب بھی بتائے گا، وہ سچا ہوگا۔ پھر خواب بتایا، بے شک فرمایا تمہارے پاس نہیں آئے گا وہ کھانا جو تم کو دیا جاتا ہے، مگر میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا یا اس کا انجام بتا دوں گا اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ وہ کیسا کھانا ہے؟ ذالکما مما علمنی ربی، فرمایا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف۔ حکیم اختر صاحب بات کرتے کرتے فرماتے تھے یہ بات اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالی، یہ میرے مشائخ کی توجہ کا نتیجہ ہے، میرے مشائخ کی توجہ کا نتیجہ ہے۔ اکابرین کیسے گزرے ہیں۔ ابھی وہ حاجی امداد اللہ صاحب کی بات کر رہا تھا جو ہجرت کر کے مکہ المکرمہ میں گئے، یہاں اس ملک میں مسلمانوں پر حالات تھے، ایمان کی حفاظت کا مستقل مسئلہ تھا، تو پھر اللہ پاک نے وہاں بیت اللہ کی بنیاد رکھوائی، اور بیت اللہ کی نہیں، دارالعلوم دیوبند کی اللہ نے بنیاد رکھوائی۔ کوئی لوگ یہاں سے مکہ المکرمہ گئے اور حاجی صاحب کو کہا حاجی صاحب خوشی کی بات آئی ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کا سامان اللہ نے کیا ہے کہ مدرسے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ حضرت نے ایک بھری، فرمایا کہہ دیا آسانی سے کہ مدرسے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، تمہیں کیا پتا کتنی پیشانیاں حرم میں ہم نے رگڑی ہے اور رو رو کر اللہ کو منایا ہے، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان کر دے، تب جا کر کے اللہ پاک ایک مدرسے کی بنیاد رکھواتا ہے۔ رویا کون ہے، کہاں رویا ہے اور کتنا رویا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک کیسی بنیاد رکھواتے ہیں۔ ذالکما مما علمنی ربی، ہمیشہ اللہ کی طرف نسبت۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ تخت آیا، کون سا؟ وہ بلقیس والا۔ ہدہد نے بتایا حضرت میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو شرک کرنے والی عورت ہے، یہ مت سمجھو ایک دوسری عورت بھی ہے جس کی حکومت ہے۔ اچھا، سلیمان اسلام نے فرمایا اچھا اب ایسا کرو اس کا تخت لے آنا ہے۔ کون لائے گا؟ تو ایک جنات نے کہا حضرت آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤ۔ ایک جنات نے کہا یہ تو دیر ہو جائے گی، اس سے بھی جلدی۔ تو ایک جنات نے کہا قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے جن نے کہا حضرت آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے لے آؤ۔ تو کہا اچھا، پل جھپک گئے، لے آؤ۔ اب حضرت نے پل جھپکی، تخت سامنے حاضر۔
اور وہاں بلقیس کا تخت تو غائب ہو گیا، اور یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ ان کے پاس دعوت نامہ بھیجا۔ وہ ایک پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ جب یہ دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ او ہو، اللہ پاک نے یہ تخت یہاں پہنچایا اور اللہ نے مخلوق کو میرے تابع کر دیا ہے اس کے حکم سے، حضرت نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ پتہ چلا مرد مومن جب بھی کوئی ایسی نعمت ملے اللہ کا شکریہ ادا کرے، ہو سکے تو سجدہ میں چلا جائے، ہو سکے تو سجدے میں چلا جائے۔ صحاباؤں سے شکریہ کی نماز ثابت ہے، جب کوئی ایسا موقع آیا ہے فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں چلے گئے ہیں، 2 رکعت شکریہ کی ادا کی ہے۔ ھذا من فضل ربی، جیسے آج کل لوگ بنگلے پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، حالانکہ پورا بنگلہ لون سے بنا ہے، لون سے، حرام پیسوں سے، اور لکھا ہے ھذا من فضل ربی۔ یہ لکھو ھذا من عذاب ربی، یہ میرے رب کا عذاب ہے کہ لون کے گھر میں اللہ پاک رکھ رہا ہے، پیٹ نہیں بھرتا لوگوں کا۔ ایک صاحب کہیں ہمارا ایک پروگرام تھا، گاڑی میں ہم کو لے کر جا رہے تھے، مولانا صاحب لون پاس کروانی ہے بچے کے لیے، کیوں؟ گھر بنانا ہے۔ کیا سیلری ہے آپ کی؟ بچے کی سیلری ہے 70,000 روپے یا 80,000 روپے، کیوں لون پاس کرانا ہے؟ انکم ٹیکس سے گویا کہ کہیں وہ ٹیکس نہ دینا پڑے، اس لیے ذرا یہ کروا رہے ہیں۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، کامل صاحب بولتے کیوں نہیں ہو، کیا خاموش، کیوں خاموش ہو گئے؟ میں نے کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ ذرا ہر مہینے کے 70,000 روپے، آپ اتنے پیسے کرتے کیا ہوں گے، اتنے سارے پیسے؟ اور کم از کم اللہ تعالیٰ نے مولویوں کو تو عبرت کے لیے بنایا ہے، کم از کم لوگ علماؤں کو دیکھ کر عبرت پکڑے۔ 10,000 روپے میں ان کا گھر چل رہا ہے، 12,000 میں گھر چل رہا ہے، اور لون میں بھی وہ ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں۔ 70,000 اللہ نے دیا ہے اور یا پھر بھی لون میں ہاتھ، فرمایا لون میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ ہم نے کہا کم از کم اگر ٹیکس لے جائیں گے کتنا ہوگا؟ 70-80,000 روپے۔ اللہ کے بندے یوں سمجھو کہ 12 مہینے میں 1 مہینے کی سیلری نہیں آئی تھی، 11 مہینے کی سیلری رکھو، اور فرمایا اپنا ہر کام بالکل اچھے انداز میں ہونا چاہیے، حرام سے بچو۔ تو اب ان کو سمجھ میں آیا کہ مولانا بات بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمائی کہ اس کی وجہ سے لون میں ہاتھ۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا، رکشہ کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے لون پاس کرا دو، گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے لون، یعنی تم لوگے تو ذرا ایمان کے خلاف جو بات کہے وہ آپ کے دل میں اترے گی، ہم کو پھسلایا جا رہا ہے لون۔ یا تو یوں کہا جائے الٹا کرو، نہ لو، لون کا الٹا کرو تو نہ لو، مت لو، ذرا اس کے اندر میں خطرے کی بات ہے۔ فرمایا حرام روزی سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، اللہم جنبنا الحرام حیث کان این کان عند من کان، مجھے حرام سے بچا۔ حرام کیا، صرف کسی کو تکلیف پہنچ جائے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہماری پاک ماں غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، گھر میں کہیں سے کوئی چیز کھانے کو آ گئی، کہ انہوں نے اپنی خادمہ سے فرمایا ایسا کرو یہ کھانا طاقچے میں رکھ دو، حضرت آئیں گے بھوکے ہوں گے ہم حضرت کو کھانے کے لیے دے دیں گے۔ چنانچہ گھر میں رکھ دیا، تھوڑی دیر میں سائل آیا کہ ذرا اللہ کے واسطے دے دو، تو گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے راستہ پکڑو، نہیں ہے گھر میں کچھ کھانے کو، روانہ کر دیا۔ اب یہاں سائل کو نہیں دیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ام سلمہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو خادمہ کو کہا وہ جو رکھا تھا وہ لے آؤ۔ جب لینے گئے تو وہ کھانا پورا پتھر بن چکا تھا۔ ام سلمہ تعجب میں پڑ گئی رضی اللہ عنہا، حضرت ہم نے تو کھانا رکھا تھا پتھر بن گیا۔ تو آپ نے فرمایا لگتا یہ ہے کوئی سائل آیا تھا اور تم نے نہ دیا ہو۔ فرمایا حضرت ایسا ہی ہوا ہے۔ تو آپ دیکھو ایک عمل کا اثر نبی جی کا گھر ہے لیکن اس میں بھی پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اگر ہم لون کے ذریعے سے حرام روزی کے ذریعے سے گھروں میں چیزیں لائیں گے تو میرے بھائیوں اس کے بھی باطل اثرات ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، میرے شیخ مفتی مظفر حسین صاحب اجرالوی زندگی بھر مفتی مظفر حسین صاحب وہ نہیں، بھول رہا ہوں میں، واقعہ تو انہی کا ہے لیکن وہ
یہ جو ان کے ساتھ دوسری مجھے نسبت کرنی تھی وہ کوئی اور ہے۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب جو دارالعلوم سہارنپور میں تھے، حضرت کو کسی نے دعوت کی کہ حضرت ہمارے یہاں آ جائیے، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ معین صاحب جونپوری کو کہا بیٹا تو چلا جا، مجھے یہاں حرام کی نحوست نظر آتی ہے، تو چلا جا۔ حضرت گئے، ایک دو لقمے رکھے اور آ کر کے انگلی ڈال کر کے قے کر دی۔ مستجاب الدعوات تھے، حضرت کو پتا تھا حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا، مظفر کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت کثرت سے مدرسے میں آ کر قے کر دیتے تھے، لوگ محبت میں بلاتے تھے، گئے، کھا تو لیا اور آ کر کے پھر انگلی ڈال کر کے قے کر دیتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو پتا تھا حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا، اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ نمازوں میں اور ذکر میں دل نہیں لگے گا اور اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ایک قسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ جی، ثم بدا لہم قال لا یأتیکما، اس سے ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھو یہ نکتے کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے خاندان میں جو لوگ شرک کرتے تھے ہم نے ان کی بات پر نہیں چلے، اللہ نے ہم کو یہ انعام دیا۔ پتہ چلا اللہ کا انعام لینا ہو تو غلط چیزوں سے ایک طرف ہو جاؤ۔ معاشرے میں رواج ہے، چلتے رہو گے تو بس معاشرے کی طرح رہو گے۔ الگ سے اگر آدمی کو چلنا ہے، اللہ کا خصوصی تعلق حاصل کرنا ہے، رواجات ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر سنت کی چیزیں ہیں، لو رواج کو پیچھے، موت میت کے موقع پر سنت کی چیز ہے وہ لو، ریت رواج کو پیچھے ڈال دو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے عرفات میں کہا تھا زمانے جاہلیت کے سارے رسومات کو میں اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر جا رہا ہوں۔ جیسے آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذرا دنیا میں ایسا ہو رہا ہے تو ذرا یہ کرنا پڑے، یہ دنیا شاہی ہے۔ فرمایا اسی کے نتیجے میں آدمی شریعت کے خلاف کوئی کام کر دیتا ہے۔ جیسے بعض جگہوں پر وراثت نہیں ہوتی، معمیرہ ہوتا ہے، معمیرہ دیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معمیرے کا رواج چل رہا ہے۔ شریعت میں معمیرہ ہے کہاں؟ وہاں تو وراثت ہے، اور وراثت تو ایک ایسی چیز ہے اللہ پاک نبی کی تقسیم پر بھی راضی نہیں ہوئے، کسی ولی کی تقسیم پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ وراثت کا حصہ تو اوپر سے جبرائیل سے گویا کے دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے کہ میں خود حصہ کر کے دیتا ہوں، تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا۔ اتنی بڑی بات ہے، فرمایا اور اسی کے معاملے میں حقوق تلفی ہو جائے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ آدمی کو چاہیے کسی بھی چیز میں سنت شریعت کو مقدم رکھے۔ شادی کی بات آ رہی ہے، رسم و رواج ہے، باپ بلائے بیٹا یار تیری شادی ہو رہی ہے، ایک طرف رسم و رواج ہے، دیکھ بیٹا شادی کے مرحلے تک کس نے پہنچایا بیٹا؟ اللہ نے پہنچایا نا۔ تجھے مرد کس نے بنایا بیٹا؟ اللہ نے بنایا نا۔ رشتہ کس نے کروایا؟ اللہ نے کروایا نا۔ ایک ایک نعمت اللہ کی یاد دلا کر اس موقع پر بیٹا جب شادی ہو تم اللہ کو ناراض کرو گے؟ بیٹا دوستوں کے احسان کو یاد رکھتے ہو، رب کے احسان کو بھول جاؤ گے؟ بیٹا دوستوں کے ساتھ بعد میں جاؤ، پہلے شکریہ کی 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب باپ اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے، اپنی بچی کا ذہن بنا رہا ہے۔ جی فرمایا شکریہ کی نماز ہو رہی ہے، اور ایسے موقع پر باپ ایسا نہ کرے کہ بچے کو پیسے بھی نہ دے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 200 روپے بھی نہیں ملیں گے۔ نہیں، شادی کا موقع ہے، یقیناً جائز اس کی تمنائیں ہوتی ہیں، اس کو پورا کر دیا جائے، لیکن حرام چیزوں سے بچایا جائے، غلط جگہوں پر نہ جائے، نماز ناغہ نہ ہو، جماعت کے ساتھ بیٹا نماز پڑھو، 500 کا کھاتے ہو بیٹا 2000 کا کھاؤ، لیکن اچھی جگہ پر جاؤ، اپنی عالمانہ شان کو باقی رکھو، یا ہے کہ اپنی اسلامی شان کو باقی رکھو۔ حضرت معاذ ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں شادی ہوئی پہلی رات میں
یہاں گھر میں آ کر دلہن تو گھر میں ہے اور حضرت نے مصلی پکڑ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، میرے اللہ یہ تیرا احسان ہے۔ اب روتے رہے، بیوی بھی قریب میں آ گئی، بیوی بھی رونا شروع کر دیا، دونوں میاں بیوی رو رہے ہیں۔ اب دیکھو الحمدللہ گھرانے کو اللہ نے کیسا چمکایا، اور مولانا ذوالفقار صاحب کو اللہ نے یہ اس لیے توفیق دی، حضرت فرماتے ہیں میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، آدھی رات تک میری ماں مصلی پر روتی تھی، اے اللہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ بچی ہے، جو بھی پیدا ہو اس کو نورانی بنانا، تقوی والا بنانا۔ دوسرے آدھی رات میرے ابو روتے تھے، جب پیدا ہوئے ہیں تو فرمایا میرے پیدائش کی بات برکتیں ابو امی نے دیکھی ہے۔ میری امو چھاس پلوتی تھی، میں محلے میں کھیلتا تھا تو میری امی بلاتی تھی، بیٹا تو پاس میں بیٹھ، تو پاس میں بیٹھتا ہے تو مکھن زیادہ آتا ہے، مکھن زیادہ آتا ہے، نور کے اثرات ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج مکمل ہمیں دین کی باتوں کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔